أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ہے تو اب پھر اس کی ہر بات کو ماننا اور ساری زندگی اس کے اوپر ہی لگے رہنا استقامت ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور رسول مان لیا ہے تو اب پھر انہی کی بات کے مطابق زندگی گزارنا، ساری زندگی اس کے مطابق ہر کام کرنا، خوشی اور غمی، ہر معاملہ، ہر کام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہا ہے ویسے ہی کرتے رہنا یہاں تک کہ انسان کی اجل آ جائے اور انسان کی موت آ جائے اور انسان اللہ کے پاس پہنچ جائے۔ اس کو استقامت کہتے ہیں۔ جو اس طرح سے ڈٹے رہیں گے اپنے اللہ اس کے رسول کی باتوں کے اوپر ہی ساری زندگی گزاریں گے، ان کے متعلق اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اور پھر اس کے اوپر استقامت اختیار کرتے ہیں، ڈٹے رہتے ہیں، ثابت قدمی اختیار کرتے ہیں، اسی کے اوپر لگے رہتے ہیں، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے اوپر کسی قسم کا قیامت والے دن کوئی خوف نہیں ہوگا اور ان کے اوپر کوئی غم نہیں ہوگا، وہ غم نہیں کھائیں گے۔ حالانکہ اس دن خوف ہی خوف ہوگا، خوف و ہراس ہی ہوگا، دہشت ہی دہشت ہوگی، وہاں پر انسان کانپ رہا ہوگا، تھر تھر کانپ رہا ہوگا، سورج 1 میل کی مسافت پر ہوگا، لوگ پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے، 50,000 سال کا دن ہوگا، یعنی یہ ساری سختیاں جو ہیں وہاں بدحالیاں ہوں گی، پیاس ہوگی، ہر زبان پر پیاس ہوگی اور شدید خوف ہوگا، جہنم کی آوازیں ہوں گی، اور وہ کتنی بڑی جہنم ہے کہ اس کی کتنی بڑی آواز ہوگی، کیا خوف، اور اللہ اس دن سب سے زیادہ اتنے غضب اور غصے میں ہوگا کہ اس سے پہلے اور اس کے بعد اللہ کبھی اتنے غضب اور غصے میں نہیں ہوگا۔ انبیاء علیہ السلام، آدم علیہ السلام جن کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، اور خلیل اللہ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے خلیل ہیں، اور موسیٰ کلیم اللہ جو اللہ سے دنیا میں بھی باتیں کرتے رہے، ایسے اولو العزم پیغمبر اور رسول بھی اللہ کا سامنا کرنے سے انکار کر دیں گے کہ آج ہمارا اللہ بہت غضب اور غصے میں ہے، ہم اللہ کے سامنے نہیں جا سکتے۔ اکیلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس پیش ہوں گے اور آپ سجدہ کریں گے اور آپ سفارش کریں گے تو لوگوں کا حساب شروع ہوگا، اتنی دہشت اور وحشت ہوگی۔ لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس کے اوپر استقامت اختیار کرتے ہیں، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا۔ اور انبیاء علیہ السلام تو سب سے پہلے اس کے اندر آتے ہیں، وہ سب سے بڑے استقامت کا پہاڑ ہوتے ہیں، لیکن اللہ بہت غضب اور غصے میں ہوگا، اللہ کا سامنا وہ بھی نہیں کر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی جب حساب و کتاب شروع کریں گے پھر اس کے معاملات جو ہیں کچھ آسان ہوتے چلے جائیں گے۔ تو یہ استقامت کی بنیاد پر ہی جو ملنے والا ہے، فرشتے آ کے تسلیاں دے رہے ہوں گے کہ یہ جو سب کچھ ہونے والا ہے یہ مجرموں کے ساتھ ہونے والا ہے، یہ کافروں کے ساتھ ہونے والا ہے، تم ایمان والے تم پریشان نہ ہو، تمہارے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہونے والا، تم تسلی رکھو، تم سے اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے ہیں، تم خوف نہ کرو اور تم غم نہ کرو۔ اولئک اصحاب الجنہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی لوگ ہیں جو جنت والے ہیں۔ جنت میں کون لوگ جائیں گے؟ جو استقامت اختیار کریں گے، جو اپنے دین پر لگے رہیں گے، اور وہ اس کا مطلب ہے کہ جو اس کا مفہوم مخالف کہ جو کبھی شیطان کے ہو گئے، کبھی اللہ کے ہو گئے، کبھی شیطان کی مان لی، کبھی اللہ کی مان لی، تو ڈاواں ڈول ہیں، مسلمان بھی ہیں اور شیطان کے کام بھی سارے کرتے ہیں، تو پھر وہ اس کیٹیگری میں نہیں آتے۔ تو جو ڈٹے ہی رہتے ہیں، اگر کمی کوتاہی ہو جائے تو توبہ کر لیں اور استقامت پر لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک اصحاب الجنہ، یہ ہیں جو جنت میں جائیں گے، یہ ہے جنتی لوگ، خالدین فیہا، وہ اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے، جزاء بما کانوا یعملون، اور یہ بدلہ ہوگا ان کا جنت کی صورت میں اس چیز کا کہ جو وہ ہمیشہ اپنے اللہ اس کے رسول کی باتوں پر ہی لگے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے، اس کی کوشش بھی کرنی چاہیے کہ ہم جب تک زندگی ہماری ہے تو ہم اللہ اس کے رسول کے حکموں کے اوپر ہی زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔